اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی افسوسناک ویڈیو ہماری نظر سے گزری ہے، جو کہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو سندھ میں حیدرآباد میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اکرام کو ان کا پتلا بنایا گیا اور اس کو جو ہے وہ جلایا گیا، اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ اور کلمات جو ہے وہ زبان سے نکالے گئے۔ ناظرین کرام، جب سے پاکستان میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل سامنے آیا ہے، تب سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ان میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے۔ دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جلد بعد ہی ایسا ہوا تھا کہ جو امت مسلمہ تھی وہ دو بڑے جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور جو ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کے بعد جو ہے وہ جب بنی امیہ اور بنو عباس آئے تو اس زمانے میں اہل تشیع کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اہل سنت موجود تھے، اور اختلافات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور آج تک وہ جو سلسلہ ہے اسی طرح برقرار ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت دو بڑے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو اہل سنت ہیں وہ اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو چھوڑ کے تشیع اختیار کر لیں، شیعہ ہو جائیں۔ ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں ان میں سے بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو چھوڑ کے جو ہے اہل سنت عقیدہ یا اہل سنت مسلک اختیار کر لیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا بہت کم ہوتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اختلافات کو اچھے پیرائے میں، اچھے انداز میں سامنے لے کے آئیں، اور وہ ساری چیزیں جس سے امت کے اندر تفرقہ اور جو ہے وہ لڑائی بڑھ سکتی ہے اس پہ ہم کم سے کم ڈسکس کریں۔ خاص طور پہ وہ تمام مسائل جو کہ اب سے پہلے تک کتابوں میں موجود تھے اور علماء کی حد تک موجود تھے، ان کو عوام میں لانے سے گریز کیا جائے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عوامی نوعیت کی نہیں تھیں، جن کا تعلق جو ہے علماء کے ساتھ تھا۔ جب ایسی تمام چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام کے اندر آئیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے اثرات اور اس کا نتیجہ اچھا سامنے نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم گزارش کریں گے اہل سنت سے بھی اور اہل تشیع سے بھی۔ اہل تشیع سے خاص طور پہ ہم یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ جو ہے صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے بعض اہل بیت پہ زیادتی کی ہے، یا انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کا حق غصب کیا ہے، تو یہ علمی معاملات ہیں جن کو کتابوں کے ذریعے سے، جن کو مکالمے کے ذریعے سے، جن کو مباحثے کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ اس عقیدے کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو یوں برسر عام بیان کرنے سے گریز کریں، آپ جو ہے اس کو زبان پر لانے سے گریز کریں۔ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ اہل سنت کا ملک ہے، جس میں میجورٹی اہل سنت ہیں۔ اگر ان کے عقائد پر، اگر ان کی ان شخصیات پہ تبرہ بازی کی جائے گی کہ جن سے وہ بے انتہا محبت رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام سے ہر مسلمان اہل سنت جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، اگر ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے کلمات بولے جائیں گے، برسر عام بولے جائیں گے، ان کا پتلا بنایا جائے گا، تو اہل سنت کی طرف سے ان کو روکنا، ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتے بھی ہیں، ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا عقیدہ مت رکھیں صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا، تو بھی آپ کو دوسرے لوگوں کی اور اس ملک کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کے دل میں کوئی بغض موجود ہے تو آپ کو وہ بغض اپنی زبانوں تک نہیں لانا چاہیے، تاکہ اس ملک کا جو امن و امان ہے وہ برقرار رہ سکے۔ بڑی مشکل کے ساتھ یہ جو ملک ہے وہ امن و امان کی طرف آیا ہے۔ آج سے کچھ سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو جو شیعہ سنی فسادات ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، اور دونوں مسالک کے جو افراد ہیں، علماء ہیں، ان کا قتل جاری تھا۔ اب بھی بعض
جو سنی علماء ہیں ان کا قتل ہوا ہے، لیکن ہم کسی پہ بغیر ثبوت کے بلیم نہیں کرتے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اہل تشریح حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ نظریہ رکھتے بھی ہیں تو اس نظریے کو اپنے دل میں دفن کر لیں، اس کو زبانوں پہ مت لے کے آئیں، اس کو جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے اس کو اپنی زبانوں میں مت لے کے آئیں، اور تاکہ اس ملک کا جو امن و امان ہے وہ برقرار رہ سکے، اور ہم جو ہے اپنے اختلافات کو اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں بیان کر سکیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو عوامی موضوع مت بنائیے، اس موضوع کو ایک علمی موضوع رہنے دیجئے، کتابوں کی حد تک رہنے دیجئے، اس پہ بات کریں تو علماء بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں، اور ایک دوسرے سے مباحثہ کریں، مکالمہ کریں، تاکہ جو یہ چنگاری ہے فساد کی وہ عوام کے اندر پھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں ان کو ملت واحدہ بنائے، تاکہ وہ کفر کے سامنے ڈٹ کے سینہ تان کے کھڑے ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔